الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله أعوذ من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. Recording in بسم progress. الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. اچھا جی، سورۃ الاعلی ہم نے شروع کی ہوئی ہے اور ہم نے اس کی 12 آیات پڑھ دی تھیں، تو تسلسل قائم رکھنے کے لیے ہم پچھلی 2 آیات اس کے ساتھ ملائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دے رہا ہے پہلے کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہماری وحی آئے تو تم جلدی نہ کرو، اور وہ ہدایات دینے کے بعد کہا کہ اب اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ، اور تھوڑا سا نیچے کرو بیٹا، بس ابھی، جی سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، تو کہا کہ بھی یہ اگر لوگوں کو نفع دیتی ہے تو لوگوں کو نصیحت کر، تو عن قریب وہ نصیحت حاصل کرے گا من یخشا، جو ڈرتا ہے۔ تو بریکٹ میں ہم نے کہا تھا کہ بھی اللہ کی غیظ سے، غضب سے، اور اللہ کی بنائی ہوئی جہنم سے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے اجتناب کرتا ہے یا پہلو تہی کرے گا جو انتہائی بد نصیب ہے۔ آگے ہم نے پڑھا تھا کہ الذی یصل النار الکبریٰ، کہ وہ جو بدبخت ہے یا بد نصیب ہے وہ کہاں جائے گا؟ یصل النار الکبریٰ، وہ بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ تو میں نے گزارش کی تھی کہ کبریٰ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث. مؤنث ہے۔ اس کا مذکر الاکبر ہے، جی بہت، جی۔ تو یہاں آ رہا ہے نار کی وجہ سے کبریٰ، تو یہاں حدیث مبارکہ ایک پڑھ لیتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ 3265، اور یہ اس لیے پڑھنی ہے کہ جب پڑھ رہے ہوں تو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ یا اللہ، یہ جہنم کی ایک تصویر تو ہمیں دکھا رہا ہے، اس سے بچا، اور یہ حدیث بھی ہمیں جہنم کی آگ کے بارے میں بتائے گی، تو ساتھ احساس ضرور ہونا چاہیے کہ عمل کرتے ہوئے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈریں، اس کے غیظ و غضب سے ڈریں، اور جو جس پر غضب ناک ہو گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر ڈالے گا۔ تو وہ جو کبریٰ ہے اس کی تشریح ہم کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بخاری شریف کے اندر 3265، تو اس میں یہ ہے کہ ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اب یہ جہنم کی آگ کے بارے میں حدیث ہے۔ کہا نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم۔ جی، پہلے تو ہم ویسے پڑھتے تھے، تو نارکم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تمہاری آپ ہماری آگ ویری گڈ، ان کی ویری ہے. گڈ۔ یہ تمہاری آگ، جی نارکم تمہاری آگ، جزء ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، من 70 جزءا من نار جہنم، جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ تو دنیا کے اندر ایک حصہ آ گیا تو باقی کتنے رہ گئے؟ 69. 69۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے کہ قیلا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان لکافیہ، کیا
یہ دنیا کی آگ ہی کافی نہیں ہے، یہی بڑی زبردست ہے کہ دنیا کی آگ، مطلب ایک تو وہ آگ ہے جو ہم سوچتے ہیں کہ جس کے اوپر ہم کھانا پکاتے ہیں یا کچھ اور پکاتے ہیں، یہ ہمارے ذہن میں عام تصور ہوتا ہے جو ہم نے دیکھی ہوئی ہے، لیکن بڑی آگیں جو ہیں وہ میں نے کہا تھا کہ دنیا کی ہی آگ ہے، جس طریقے سے فرنس کی آگ ہوتی ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، تو وہ بھی جہنم کی آگ تو نہیں ہے، کہاں کی ہے؟ اسی دنیا دنیا کی۔ تو جی اس وجہ سے پوچھا کہ بھی ان کان اللہ کافیہ، کہ کہیں یقیناً یہ جو دنیا کی آگ ہے یہی کافی نہیں، تو قال فضلت علیہن بتسعۃ ستین جزءا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر 69 جز جو ہے اس آگ کو، جہنم کی آگ کو فضیلت دی ہے، یعنی کہ وہ زیادہ گرم ہے اس سے، کلہن مثل حرھا، اور ان میں سے ہر جز جو ہے وہ دنیا کی گرم ترین آگ جو ہماری ہے اس جیسی ہے۔ تو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ دنیا کی آگ میں نے آپ کے سامنے ایک چیز رکھی اور اس کو 69 گنا زیادہ کر دیں تو یہ 70 بن جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ 70 اس سے 69 گنا زیادہ ہے، ہم عام طور پر 70 گنا کہتے ہیں، ایسا ہے نا؟ تو یہ ٹوٹل بنے گی 70۔ تو یہ ہے وہ آگ جس سے ڈرنا بھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بد نصیب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو نہیں مانتے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈالنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنانا، آمین۔ اب وہاں جو صورتحال ہوگی، یہ صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ بھئی ہمارے عمل کے اندر اگر فرق نہیں پڑتا، یہ ساری چیزیں سن کے بھی پڑھ کے بھی، اب ہم خود پڑھ رہے ہیں، تو جہنم کی آگ کے اندر جب ڈالا جائے گا تو وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر وہ مجرم یموت، پھر وہ نہ مرے گا فیہا اس آگ میں، ولا یحیا اور نہ زندہ رہے گا۔ کیوں جی؟ یعنی کہ وہ خواہش کرے گا کہ میں مر جاؤں، لیکن وہ حدیث مبارکہ آپ سب ساتھیوں کو پتہ ہے، کچھ ساتھی سنائیں گے وہ بچت قبر اپنا مینڈے والی، کچھ ساتھی جی سنائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب سنائیں پلیز۔ جی مفہوم۔ جی سر، قیامت کے دن ایک میڈا لایا جائے گا چت قبرہ، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو اس کو وہ موت ہوگی تو اس کو مار دیا جائے گا۔ جی جی ہاں جی، تو اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی، جی، تو موت کو موت آ جائے گی۔ یہ ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، مفہوم ہو گیا، اللہ تعالیٰ جزائے جی خیر دے۔ مطلب کہ مینڈا لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا جنت والوں سے کہ دیکھو یہ کیا ہے، وہ کہیں گے موت ہے۔ پھر جہنم والوں سے پوچھا جائے گا یہ کیا ہے، یہ موت ہے۔ پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب موت کو موت آ گئی، کا مطلب ہے اب سارے ہی زندہ رہیں گے۔ اب جنت والے تو زندہ رہنے پہ خوشی منائیں گے کہ بھئی الحمدللہ دنیا کے اندر موت تھی اور جنت کے اندر موت ہے ہی نہیں، اور ماشاءاللہ موجیں ہی موجیں ہیں۔ لیکن جہنم والے جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ بہت ساری تصویریں اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہوئی ہیں، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ثم لا یموت فیہا، پھر وہ اس آگ میں نہ مرے گا، ولا یحیا اور نہ زندہ رہے گا۔ یہ ہم استعمال کرتے ہیں عام طور پر کہ وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے، ایسے ہی کرتے ہیں نا ہم لوگ۔ جی تو وہ جو موت و حیات کی کشمکش میں ہوتا ہے، اس کو تو دیکھ کے دوسرے بندے بھی عبرت پکڑتے ہیں۔
تو یہاں کیا ہوگا کہ جو جہنم میں ہوں گے اس کے اندر ہم نے پڑھا ہوا ہے سورہ نساء 56، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جی، کہ جب جب ان کی جلدیں جل بھون جائیں گی، گل سڑ جائیں گی، تو بدلناہم جلودن غیرہا، تو ہم ان گلی سڑی ہوئی جو جلدیں ہیں ان کے علاوہ کیا کر دیں گے، اور جلدیں بدل دیں گے، اور جی یہ مسلسل جاری رہے گا، یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے۔ تو جب یہی صورتحال ہوگی کہ بھی ایک عمل بار بار دہرایا جاتا رہے اور وہ اس وقت تک ختم نہ ہو کہ جب تک اللہ تعالیٰ اس کو نہ کہے، اور وہ جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، ان پر تو ابدی ہے، تو دوسری بھی یاد کر لیتے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ دوسری ہم سے متعلقہ ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ وہاں جو پاسنگ مارکس ہیں وہ کیا ہم نے یاد کیے ہوئے ہیں، 50%، کیوں جی؟ جی 50 ہے نا، لیکن 50% ہم نے سورہ آراف کے اندر پڑھا ہوا ہے کہ کہاں ہوں گے 50% والے؟ درمیان میں اعراف میں، بالکل۔ جی اعراف کون سی جگہ ہے؟ جنت جنت اور اور دوزخ۔ جہنم کے درمیان ایک بلند جگہ ہے، جہاں اس بلند جگہ پر جنت والوں کو بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور جہنم والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ آپ نے پورے ایک رکوع پڑھا ہوا ہے سورۃ الاعراف کے اندر، ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے، اور وہ خواہش کرتے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ جہنم بھی ادھر ہوگی، پتہ نہیں ہوگا کہ ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، تو لیکن وہ الفاظ یہی آتے ہیں کہ وہ خواہش رکھتے ہوں گے کہ وہ جنت کے اندر ہی جائیں۔ ایک وقت آئے گا کہ جب اس کرب کے اندر سے اللہ تعالیٰ نکالے گا ان کو، اگر میں یہ کہوں کرب کا لفظ، تو پھر جنت کے اندر ان کو بھیج دے گا۔ تو لہذا پتہ کیا چلا کہ 50% والے پاس، اور جی 51% والے تو یقینی طور پر پاس، لیکن جو 49 والے ہیں انہیں آپ نے 50 مکمل کرنے ہوں گے، جو 20% والے ہیں، 30% والے ہیں، 35 والے ہیں، یا 50 سے کم، وہ اللہ کو ماننے والے بھی ہوں گے، لیکن اعمال ان کے کیا ہوں گے؟ نہ ماننے والے جی، اعمال نہ جنت میں ماننے والوں جانے کی کے طرح لیے پورے نہیں ہوں گے۔ اس میں تو یہ ہے نا کہ بھئی وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بہت مرتبہ ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ جس کے وزن بھاری ہوئے وہ اپنی من پسند زندگی میں ہوگا۔ تو وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، یہ آگے ہم پڑھیں گے۔ اور جس کے وزن ہلکے ہوئے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، حاویہ ہوگا، جی۔ تو آگے بہرحال اس کی صفت بھی اللہ تعالیٰ نے تعریف بھی کی ہے کہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، یہ الفاظ آگے آتے ہیں۔ یہاں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مدت تک ان کو جتنے جتنے بھی ان کے اعمال کی سزا ہوئی، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے بچائے اور بچائے، جی۔ حدیث شفاعت کے اندر جو آتا ہے صحیح مسلم کے اندر، وہاں یہ ہے کہ یہ مسلمان جن کے وزن ہلکے ہوں گے یہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ کوئلہ۔ جل کر کوئلہ ہو کوئلہ جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو نکالے گا۔ وہ حدیث لمبی ہے، ان کو نکال کے پھر جنت کے ساتھ ہی ایک نہر ہوگی آب حیات جو والی، کہ اس کے اندر رکھے گا، پتہ نہیں وہ کتنی دیر تک وہاں رہیں گے۔ اور جنت والوں کو ایک آتا ہے کہ جنت والوں کو کہا جائے گا کہ تم ان کے اوپر پانی ڈالو، ایک تو یہ حدیث ہے۔ دوسری یہ ہے کہ وہ اس آب حیات میں سے یا زندگی کے پانی میں سے فصل کی طرح اگیں گے، فصل کی طرح اگیں گے،
اب یہ اللہ سبحانہ برزخ کے حالات ہیں، وہ ممکن ہے جو ہم تصور نہیں کر سکتے کہ دنیا کی فصل کی طرح یا اور کوئی طرح، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ لیکن ہمیں جو ڈرنا ہے وہ اس بات سے ڈرنا ہے کہ وہ جو پہلا کوئلہ ہونے والی زندگی ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ آگے تو پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اللہ تعالیٰ رحمت کرے، آب حیات وہ آ جائے گا۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ وہ جو آخری آدمی ہوگا وہ جہنم کو دیکھ رہا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، جی سر۔ یہ 3 ڈاکٹر میرے پاس ہیں، اس کو پورے باقی بھی سارے ساتھی اس کو سنیں، اور یہ ہونا ہے وہ جہنم کی طرف دیکھ رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے پتہ نہیں کتنی دیر تک وہ جہنم کی طرف دیکھے گا، تو اللہ سے دعا کرے گا یا اللہ صرف میرا نا منہ جنت کی طرف کر دے۔ یہ حدیث کے کا مفہوم میں بتا رہا ہوں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ بھئی وعدہ کر کے تو اس کے بعد مجھ سے کوئی اور سوال نہیں کرے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ کا مفہوم میں بتا رہا ہوں۔ وہ کہے گا کہ بھئی مطلب ہے کہ سامنے ایک موت ہوگی، جس سے وہ موت کیا ہے، جس جہنم کے اندر سے وہ آیا ہوگا، تو وہ کہے گا یا اللہ بس ایک طرف منہ ادھر کر دے میرا پیچھے، میں اس کو نہ دیکھوں تو میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اب وہ جنت کی طرف کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم ہوگا، یہ کرم ہوگا اللہ تعالیٰ کی۔ جی، تو جب وہ جنت کی طرف کر دیا جائے گا تو وہ جنت والوں کو دیکھے گا، اور پھر پتہ نہیں کتنی مدت لگ جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ تو نہ مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ یہ آپ نے حدیث سنی ہے نا پہلے؟ جی جی۔ لیکن یہ سارے کا سارا جنت و جہنم سے منہ مڑنا اور جنت کے اندر داخل نہ ہونا، اب یہ سارے کا سارا ایک نفسیاتی مطلب جو دباؤ ہوگا یا نفسیاتی ایک تکلیف ہوگی، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اور تکلیف کتنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پھر کہے گا اس سے کہ بھی تم نے تو ابھی وعدہ کیا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے گا اور اس کو وہ جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے صرف کلمہ پڑا ہوا ہوگا، ایک رتی برابر جو رائی کا دانہ ہے نا، اس کے بھی کسی جز کے برابر ایمان ہوگا، یہ اس بندے کے بارے میں ہے۔ تو وہ جنت کے دروازے کے تک اس کو اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا۔ اب وہ کہاں دیکھے گا؟ پھر اندر جنت کو دیکھے گا۔ جی، اب پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا بڑی مدت کے بعد، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کتنی دفعہ کتنا کھڑا کرے گا۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اندر جو جنت والے ہیں وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوں گے، اور یہ بندہ اس کے احساسات کیا ہوں گے اگر میں کہوں کہ حسرت سے اس کی طرف دیکھے گا، اس لیے کہ وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو یاد دلائے گا کہ ابھی تو نے کہا تھا کہ میں تو سوال نہیں کروں گا، پھر تو مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ پھر یہ بھائیو اللہ کا کرم ہوگا کہ مختصراً یہ کرتے ہیں کہ اللہ اس کو جنت کے اندر لے جائے گا اور کہے گا کہ اب مانگ جو تو مانگتا ہے مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ اللہ کا کہے گا فرشتوں کو کہ جو اس نے مانگا ہے اس سے 10 گنا زیادہ اس کو دے دو۔ جی، اب یہ وہ بندہ ہے جو پہلے کوئلہ تھا جہنم کے اندر، یہ وہ بندہ ہے جس کے اعمال جو نیک تھے وہ کم تھے، اور معصیت کی زندگی جس نے گزاری تھی۔ ہمیں اس سے سبق یہ حاصل کرنا ہے کہ معصیت کی زندگی سے چھٹکارا حاصل کریں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر۔ اب میرے ساتھ پڑھیں اوپر سے ہی۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، میں 11 نمبر آیت سے پڑھا رہا ہوں، ذرا دیکھیے گا جی۔ اور اجتناب کرے گا اس نصیحت سے، اور اجتناب کرے گا، اور وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس نصیحت سے اجتناب کرے گا الاشقى، جو انتہائی بد نصیب، ہر وہ شخص جو بد انتہائی نصیب، بد نصیب،
الذی، جی وہ وہ شخص جی، وہ جی جو ذات نہیں اب شخص کے لیے جی ہے، جی یسلن نار الکبریٰ، بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا. بڑی آگ میں بہت داخل بڑی آگ نہیں، داخل میں ہے. ترجمہ اس سے میں واپس آ رہا ہوں، کبریٰ کا مطلب ہے سب سے بڑی آگ، بہت بڑی نہیں، سب کبریٰ سے بڑی سپرلیٹو ڈگری ہے مؤنث کے لیے، کیوں جی؟ جی تو جی ترجمہ سر، کریں یسلن نار الکبریٰ کا ترجمہ، وہ داخل وہ ہوگا سب سے سب بڑی بڑی آگ میں. سب سے وہ بڑی آگ داخل میں. ہوگا بہت بڑی آگ میں، کہ تو وہ جو بدبخت ہوگا اس کے لیے ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، جی، پھر وہ اس آگ میں نہ مرے گا نہ اور وہ نہ ہی مرے زندہ گا رہے گا. اور اور نہ پھر وہ وہ اس زندہ آگ رہے میں گا. نہ مرے گا اور نہ یحییٰ زندہ رہے زندہ گا، رہے گا. زندہ رہے گا. جی۔ پروفیسر صاحب ہیں تو ان سے کہیے گا کہ پروفیسر پلیز جی تینوں آیات یتجنب الاشقى، سیذکر من یخشا، تو جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت حاصل کرے گا. نہیں پھر میں آپ کے لیے کر دیتا ہوں، ان قریب نصیحت حاصل کرے گا من یخشا، جو بریکٹ میں اللہ سے ڈرتا ہے، چلیں آگے جی۔ جی، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور انتہائی بدبخت پہلو تہی کرے گا، الذی، ٹھیک، وہ شخص، یسلن نار الکبریٰ، جو بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا، ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، پھر وہ نہ مرے گا اور نہ ہی جی سکے گا. فیہا کا ترجمہ، جی، پھر وہ نہ مرے گا اس میں اور نہ ہی جی سکے گا. ٹھیک ہے جی، پھر وہ اس آگ میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ اب جی اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے، قد افلح من تزکا، یہ ہے جناب راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر بتا رہا ہے کہ انسان کو فطرت اللہ پر پیدا کیا، کیسا ہی جی، پھر القاء کیا اچھائی اور برائی کا، ہم انشاءاللہ سورہ شمس پڑھیں گے، وہاں میرا خیال ہے اسی کے اندر ہے، جو ڈاکٹر صاحب پروفیسر جی اسی کے اندر جی۔ اور پھر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول بھیجے، کتاب بھیجی، اب یہ ساری کی ساری ہے کہ ہم نے تزکیہ اپنے آپ کا کس طریقے سے کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ جس فطرت پر انسان پیدا ہوا تھا، جو القاء کیا اس بندے کے دل کے اندر، جو رسول بھیجے اور ان کے ساتھ پورا سلیبس جو تھا قرآن اور سنت کے مطابق وہ بھیج دیا، اب اس کے بارے میں قد افلح، بے شک کامیاب ہو گیا، من، وہ شخص، تزکا، جس نے تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جو بھی، ہاں جی، کہ جو بھی غلط چیزیں ہیں ان کی طرف نہ جانا، پاکیزگی اختیار کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ اب نفس اس کے درمیان میں آ جاتا ہے، شیطان بھی ہے، وہ سارے کا سارا آ جاتا ہے، لیکن بھائی میں دوبارہ کہوں گا کہ شیطان یقینی طور پر ہے، اس میں شک نہیں، لیکن یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ شیطان سے دور رہنے کی طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دی ہوئی ہے، کیا نہیں دی ہوئی؟ جی دی ہوئی. دی ہوئی ہے، بس جو اس سے دور رہ گیا وہ تزکا کے اندر آ گیا۔ تزکیہ آپ کو پتہ ہے، زکوٰۃ بھی مال کی تزکیہ ہوتا ہے، تو جس نے اس کا تزکا کا مطلب ہوں گے جس نے پاکیزگی اختیار کی، یہ ہم کر رہے ہیں۔ قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی یا جو پاک ہو گیا، ان دونوں میں سے بتائیں کون سا آپ نے لینا ہے مانا؟ اچھا اس جی، سے تاکہ یہ
3 جناب شفا کے لیے میں ڈاکٹروں کی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ 3 گولیاں ہیں، یہ لینی ہے تینوں، تو انشاءاللہ جنت آپ کے پاس ہے۔ کیوں جی؟ جی پہلی اس کے اندر یہ ہے کہ بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے کیا کیا، پاکیزگی کہیں اختیار کی۔ پاکیزگی اختیار کی۔ جی، آپ پاکیزگی اختیار کی کو سمجھنا ہے۔ پاکیزگی اختیار کی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے پاس گناہوں کو نہیں آنے دیا، جب بھی آیا تو اپنی توبہ کی، جی، عادت نہیں بنایا، پھر اگر ہو گیا تو پھر توبہ کی، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنا، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، یہ بذات خود ایک نیکی ہے۔ ایسے ہی ہے جی؟ جی صحیح۔ کہتے ہیں کہ جو غلطی کو مان لیتا ہے، جو غلطی کو صرف مان لینا، جس کو توبہ کہتے ہیں، غلطی کو مان لینا، وہ کامیابی کے پہلے زینے پر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی درستگی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ آگے جی، دوسری چیز، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، وَذَكَرَ، اس نے یاد کر لیا، یاد رکھا، اسم ربی، اپنے رب کا نام۔ کیا ہے رب کا نام؟ الرحمن اللہ، اللہ۔ اور صفاتی نام جی؟ الرحمن الرحیم۔ ہاں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے لیے خوبصورت نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اس کو ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ اور میں صرف یہ کہوں گا کہ جب بھی اس کو پکارو تو اس کا صفاتی نام ترجمہ اس کا اپنے ذہن میں ہو، اور پتہ ہو کہ اللہ کریم ہے تو وہ کرم کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ کیوں جی؟ جی الخالق ہے، پیدا کرنے والا، تو اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ جب پورے تذلل لفظ کہوں گا، عاجزی کے ساتھ، خشیت کے ساتھ جب یہ کریں گے تو تب ہوگا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، دوسری بار، اور اس نے اپنے رب کے نام کو، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، یاد کیا۔ کیا ترجمہ کر رہا ہوں؟ یاد ذکر، کیا۔ یاد کیا۔ یہ کون سا نمبر ہو گیا؟ 2۔ دوسرا۔ اب تیسرا نمبر، یہ زبردست ہے، فَصَلَّى، اب ترجمہ آپ کریں گے۔ اور اس نے نماز پڑھی۔ ہائے ہائے ہائے، اور اس نے نماز پڑھی۔ ہم کتنا آسانی سے لیتے ہیں نا فَصَلَّى کو، نماز کو۔ آپ نے پیچھے 2 صورتوں کے اندر پڑھا تھا کہ مجرموں کے بعد جو ذکر آتا ہے الا المصلین، مگر ان مجرموں کے اندر وہ نہیں ہوں گے جو نماز پڑھنے والے۔ پچھلی 2 صورتوں کے اندر جب ہم نے دیکھا ہے کہ ابرار اور فجار ان کا ذکر آیا، تو جب ابرار کا ذکر آیا تو وہاں ہے نا مصلین کا ذکر۔ کیوں جی؟ جی کتنی جی بار آیا ہے؟ مکی صورتوں کے اندر بہت سارا، یہاں بھی ہے کہ فصلى۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ اقیم الصلاۃ، لذکری۔ جی یہ سارے بھائی یاد رکھیں، اقیم الصلاۃ لذکری، تو نماز قائم کر میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ اگر نماز کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر، اللہ کی یاد نہیں ہوگی تو وہ بھائیو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ، میں تو کسی کے اوپر نہیں لگاتا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھ میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ ایسا ہے؟ جی تو یہ جناب اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں ہم جسمانی طور پر مریض ہوں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایسے ہی ہے، جی اور پورا یقین اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پکا ہوگا کہ بھئی یہ بندہ اس چیز کا اسپیشلسٹ ہے، اس نے مجھے جو چیزیں دینی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر شفا ڈالنی ہے، لیکن انتخاب کس کا کرتے ہیں؟ جس کے اوپر اعتماد ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے۔ بالکل۔
اللہ تعالیٰ یہاں تین چیزیں بتا رہا ہے، اور پہلے ذکر کیا جہنم کا، اور وہ خطرناک قسم کا تھا کہ سب سے بڑی آگ، جس کے اندر نہ وہ مرے گا نہ وہ زندہ اپنا محسوس کرے گا اپنے آپ کو، اور اسے بتایا کہ اب کامیاب ہو گیا جس نے کیا کیا، پاکیزگی اختیار کی، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کے نام کو کیا کریں یاد گے، کیا، یاد کیا۔ جی اب یاد کیا یا یاد رکھا، یاد کیا بھی کر لیں، لیکن یہ فصلہ اور نماز پڑھی، جی ٹھیک ہے جی۔ آگے جی، اب دو چیزوں کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالی مقابلہ کروا رہا ہے، انسان کے بس میں ہے، وہ کیا، ایک دنیا اور ایک آخرت۔ دنیا کی بھی زندگی ہے جو کہ موت کے ساتھ جی کیا ہونا ہے، ختم ہو جائے گی۔ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن زندگی ختم نہیں ہوگی۔ میں دوبارہ میں بتا رہا ہوں، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن زندگی ختم نہیں ہوگی۔ نہیں ہوگی جی۔ وہ برزخ کی زندگی ہے، آگے سارے کی ساری جو صورتحال آنی ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس دنیا کو کیا کرو، بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ اللہ کو پتا ہے نا دنیا کہ دنیا دکھائی دیتی ہے اور آخرت دکھائی نہیں دیتے۔ نہیں دیتی۔ اب جو دکھائی دیتی ہے اس کے اوپر ہمارا بڑا ہی ایمان ہے، لیکن وہ ایمان نہیں، ایمان وہ ہے جو غیب اللہ تعالیٰ کہے کہ بھئی میں ہوں، غیب ہوں، آخرت آنی ہے، غیب ہے، آگے جنت اور دوزخ اس کے حساب کے بعد ملنے ہیں، غیب ہیں، اس پر ایمان لانا، یہ ہے اصل ایمان۔ تو اب میں ترجمہ کرتا ہوں، بلکہ تؤثرون، آثارا یؤثرو، اور تؤثرون کا مطلب ہے تم ترجیح دیتے ہو۔ تؤثرون کا مطلب کیا ہے، تم ترجیح دیتے ہو۔ تم ترجیح دیتے ہو کس کو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، کیوں جی ایسے ہی ہے، بلکہ جی تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ اب کوئی چیز ایسی ہوگی نا جس پر ترجیح دینی ہے، وہ کیا ہے، بھئی کس چیز پر ترجیح جب دیتے ہیں تو کسی چیز پر ترجیح دیں گے نا، جی وہ ہے آخرت جی۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو تم زندگی ترجیح دیتے ہو۔ اب دنیا بنانے کے لیے مطلب کچھ لوگ تو ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا سے کو اپنانے سے یا دنیا کی زندگی گزارنے سے نہیں روکتا، کہتا ہے دنیا کی زندگی گزارو، لیکن ترجیح کس کو دو، آخرت کو ترجیح اس لیے دو دنیا کی زندگی کہ یہ وہ میدان ہے جس کے اندر میں نے جو کچھ بیجنا ہے وہ کل آخرت میں نے مر جانا ہے۔ روز لوگ مرتے ہیں اور اس کے بعد آخرت کا پہلا زینہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، وہاں قبر کا عذاب یا ثواب یا جنت وہ آنی ہے، ایسا ہے۔ تو جی یہاں ہے والآخرۃ خیر وابقا، اور آخرت بہتر ہے، وابقا باقی، وابقا اور باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی باقی رہنے والی نہیں ہے جس کو انسان ترجیح دیتا ہے، آخرت کیا ہے، انفینٹی لائن آف انفینٹی جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی آخرت۔ تو اب اگر وقت کم ہے، اب اگر انسان یہ کہے کہ بھی تھوڑا سا وقت دنیا کے اندر تکلیف کا گزار لو، دنیا کے اندر ہی اگر دو چیزوں کا انتخاب دیا جائے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے زندگی اپنا تکلیف کے اندر گزار لیں، اس کے بعد باقی جو باقی کی زندگی ہے نا، پہلے 2 سال مشکل میں گزارو، باقی دنیا کی زندگی عیش و عشرت والی، انسان کس کو ترجیح دے گا، وہ جو باقی زندگی ہے یا جو 2 سال تکلیف کے ہیں وہ گزارے گا؟ باقی زندگی کو ترجیح دے گا۔
نہیں، وہ دنیا کو وہ کہے گا، میں یہ بتا رہا ہوں دو چیزیں ہیں دنیا کے اندر، ایک تو یہ ہے کہ سال ہے ایک مشکل میں گزار لو جی، اور باقی زندگی دنیا کی ہی آپ کی بہت اچھی ہوگی، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو انسان وہ مشکل والی زندگی گزارے گا اس وجہ سے کہ بھی جو دنیا کا باقی وقت ہے وہ اچھا ہے، ایسا ہی ہے۔ جی جی بس اسی طریقے سے دیکھ لیں کہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، اب اس کے اندر ممکن ہے ہماری خواہشات کے مطابق دنیا نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی خواہش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت، اس کے مطابق گزارنی پڑتی ہے، مشکل ہوگی، ایسے ہی ہے۔ جی لیکن کیا ہے، والآخرۃ خیر و ابقا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ میں آپ کو ابھی نہیں کہہ رہا ہوں، ان ھذا، بے شک یہ بات، لا، یقیناً، فی، میں، لفی الصحف الاولی، صحیفہ کی جمع ہے صحف جی، اولا کا مطلب ہے پہلے، بے شک یہ بات یقیناً پہلے صحیفوں میں تھی، پہلے صحیفوں میں تھی۔ صحیفوں میں تھی۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتب اور صحیفے 104 بنائے ہیں۔ حضرت شیت علیہ السلام ان کو 50 صحیفے دیے، حضرت ادریس کو 30 دیے، حضرت ابراہیم کو 10 دیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے پہلے 10 دیے، یہ آپ کے پورے بنتے ہیں 100، اور 4 کتابیں وہ کونی ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ فرقان کا لفظ وہاں آئے گا، یہ صحیفے ہیں۔ صحیفے کا مطلب ہوتا ہے 2-4 ورق جی۔ تو یہاں ہو گیا کہ بے شک یہ یقینی طور پر پہلے صحیفوں میں ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے کہا، میرے جو ذہن میں آتا ہے، ان کے 2 بیٹے تھے، حضرت یعقوب، اپنا کون تھے، اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام۔ اب اسحاق میں سے تو پورے بنی اسرائیل آ گئے، آخری موسیٰ علیہ السلام تھے، اور مکہ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے اولاد میں سے بھی تھے، تو سارے کا سارا ایک مکمل پیکج ہو گیا۔ اب میرے ساتھ پڑھیں جی، قد افلح من تزکا، جلدی، جی بے شک کامیاب ہو گیا وہ شخص جی، پاکیزی بے اختیار شک کی۔ وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی، وذکر اسم ربہ، اور اس نے اپنے رب کے نام کو یاد کیا، اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا، فصلی، اور اس نے نماز پڑھی۔ اور اس نے نماز ادا کی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اور میں کہہ رہا ہوں والآخرۃ خیر و ابقا، حالانکہ کہہ لیں، اور حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ بات یقیناً پہلے صحیفوں میں تھی، بے شک یہ بات یقیناً پہلے صحیفوں میں تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ جی، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ ڈاکٹر صاحب اگر وقت ہے تو دیکھ لیں، جی جہاں سر، سے بھی پڑھ جی سکتے ہیں اس جی کو ختم کر لیں۔ جی ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر اس آگ میں نہ وہ مرے گا اور نہ ہی وہ زندہ رہے گا۔ قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے پاکی